میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا۔ آج کا سلسلہ بھی ہے کچھ پیارے پیارے سیگمنٹ لیے، مرحلے لیے، اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے صاحب نہ بھیکے نہ بہرا چلے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى، انہیں سکھایا سخت قوت والے طاقتور نے۔ ذو مرۃ فاستوى، پھر اس جلوے نے قصد فرمایا۔ وهو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ أفتمارونه على ما يرى، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ عندها جنة المأوى، اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشى السدرة ما یغشى، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ صدق اللہ العظیم، عظمت والے رب نے سچ فرمایا۔ اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے مدینے کی، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ،
پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ ابا یا کہ اب آیا جدہ کا ساحل ابا یا کہ اب آیا جدہ کا ساحل اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ سبحان اللہ، کلام اتنا پیارا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے اپنا حصہ ملا دیں۔ اب اپنے ٹاپک کی جانب آتے ہیں، معراج شریف کی بات کریں گے آج۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ذرا یہ بھی بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے۔ معراج کہاں سے ہوئی؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، احادیث ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج شعب ابی طالب سے ہوئی، اور ایک قول یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو معراج حتیم کعبہ سے ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج اپنے گھر سے ہوئی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو معراج بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ اچھا، یہ شعب ابی طالب یہ کیا ہے؟ یہ گھاٹی ہے، اصل میں ایک گھاٹی تھی کہ جہاں پر آقا علیہ السلام کے چچا تھا ابو طالب، اس کے نام سے ایک منسوب ہے۔ یہ تاریخی ایک واقعات ہیں، یہ گھاٹی کا نام ہے۔ اچھا، ان میں تطبیق اس طرح علماء نے بیان کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چچا زاد بہن ہے ام ہانی، اس کو اپنا گھر کہا، اور یہ شعب ابی طالب کے پاس تھا، اور آقا علیہ السلام کو وہاں پر جبریل امین علیہ السلام چھت کھول کر تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام کو وہاں سے حتیم کعبہ میں جا کر لٹا دیا، اور وہاں سے پھر آقا علیہ السلام مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ معراج شریف کی بات ہے نا، معراج شریف کی بات ہے، جنت کی بھی سیر ہوئی، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، یہ بھی معاملات دیکھے، وہ بھی معاملات دیکھے، تو ایک تصور بنتا ہے، اور جب تصور بنتا ہے تو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ امت کو وہاں بھی نہ بھولے نا، تو امیر سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ بولو اللہ اللہ، کہو اللہ اللہ اللہ، صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، پر میگمان خدا کے آتے ہیں۔ بولو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ۔ تو یہ سلسلہ معراج آپ سن رہے ہیں، فیضان معراج۔ اب ہم اپنے کامران بھائی کی جانب آتے ہیں۔ کامران بھائی، معراج شریف کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں آپ کے پاس، کیا بتائیں گے؟ معراج شریف سے متعلق تو یوں تو بے شمار واقعات ہیں کہ معراج کی بابرکت رات جب پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے آراستہ ایک محل ملاحظہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خوب شان ہے۔ یاد رہے کہ نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لائے، سفر و حضر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ہی ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی، اور فنافر رسول کے اس مقام تک فائز ہوئے کہ اپنا مال و جان، اولاد، وطن، الارض، ہر شے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ خدا و مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مراتب پائے اور ڈھیر و ڈھیر انعامات الہیہ کے حقدار بھی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے وسائل بخشش میں یہ کلام
آپ کی شان میں عرض فرماتے ہیں، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا فیضان صدیق اکبر جاری رہے گا، فیضان معراج جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ ہم نے ایک آپ لوگوں کے لیے مدنی مقابلہ بھی رکھا ہے، تو اس کا طریقہ کار تھوڑا ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں اس بول کے اندر جو ہے آپ لوگوں کے نام کی پرچیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ایک پرچی میں نکالوں گا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے بالفرض یہ پرچی آئی ہے عدنان بھائی کے نام کی، تو عدنان بھائی کی جانب ہم چلیں گے۔ عدنان بھائی آپ کو جو ہے یہ تحفے دکھ رہے ہیں، اس میں سے کون سا تحفہ چاہیے؟ کیا چاہیے ویسے؟ سوٹ چاہیے، سوٹ چاہیے۔ تو عدنان بھائی سوٹ کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو ہم پھر سوٹ کے نیچے ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، شعر ہے یا جو بھی ہو آپ کی قسمت، تو اس سوال کو ہم دیکھیں گے، پھر آپ سے معلوم کریں گے۔ اگر آپ کا جواب درست ہوا تو ہم آپ کو سوٹ دے دیں گے، اگر جواب درست نہیں ہوا تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پہلی ہی پرچی میرے پاس موجود ہے، اس جانب آتے ہیں اور پہلا نام دیکھتے ہیں کس کا نکلتا ہے۔ اسد بھائی کیا چاہیے؟ اسد بھائی کتاب چاہیے، کون سی کتاب؟ جنت میں لے جانے والے جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب۔ اور کتاب کے لیے سوال یہ ہے، اس شعر کا مطلب سنائیے۔ محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو، یہ مقطع ہے، مطلب بتائیے۔ اویس بھائی نے ہاتھ کھڑا کر لیا ہے۔ جی محبوب خدا سر پہ اجل آ کے کھڑی ہے، جی شیطان سے عطار کا، یا غوث بلاؤ مجھے جی بغداد بلاؤ۔ اویس بھائی نے پہلے آگے کی جانب ہے، ان کے ذہن میں آ گیا ہے، کیا کریں؟ آپ سب جلدی جلدی سوچیں، آگے بڑھیں۔ یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ۔ آپ میں سے جو لبیک کہہ دے گا اس کی طرف چلے آئیں گے۔ اویس بھائی کیا ہے بتائیے؟ لبیک جی پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو آقا، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو، جلدی سرکار بلا کر مجھے دیوانہ بنا لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ دوسرے نام کی پرچی دیکھتے ہیں کس کی نکل رہی ہے۔ نام کی پرچی نکلی ہے اویس بھائی، جی جلدی اویس بھائی کیا چاہیے؟ جو آپ دے دیں، کچھ بھی، ایک گلاس، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، بتائیں فرمائش کریں نا۔ ٹھیک ہے، مسواک بھی ہے، عطر بھی ہے، تسبیح بھی ہے پیاری سی، USB بھی ہے، میموری کارڈ بھی ہے، عطر دے دیجیے، عطر چلیں، عطر کے ساتھ تسبیح بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ اب میں اس کے نیچے دیکھوں آپ کے لیے سوال کیا رکھا گیا ہے۔ سوال یہ ہے، دوسرا مصرع سنانا ہے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے۔ خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے۔ امام صاحب کا لبیک آ چکا ہے۔ اویس بھائی جی امام صاحب۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو امام صاحب کا تحفہ، ٹھیک ہے، پرچی کسی اور کی نکل رہی ہے، تحفہ کوئی اور لے کے جا رہا ہے، چلیں یہ بھی صحیح ہے۔ اب دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکلنے جا رہی ہے۔ سوٹ ابھی رکھا ہوا ہے عدنان بھائی، دوبارہ پرچی آئی ہے اسد بھائی کے نام کی۔ اب سوال تحفہ ڈیسائیڈ کریں جلدی۔ کیا کہہ رہے گا؟ USB ہے، میموری کارڈ ہے، بہت کچھ ہے، مدنی بیگ بھی ہے، 2 سوٹ ہیں۔ آپ مدنی بیگ کی ترکیب میں مدنی بیگ، چلیں جی مدنی بیگ کے نیچے ایک سوال یہاں پر موجود ہے، اور سوال یہ ہے، یہ شعر کس کلام کا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ شعر بتانا ہے کس کلام کا ہے۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، یہ تو اسد بھائی کی پرچی ہے نا، پہلے ابھی اسد تو بھائی کی میرا طرف جائیں۔ جی 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 شعر پورا سنائیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں۔ ماشاء اللہ پورا پڑھیں بھائی، چلا جائے گا ورنہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، بولو وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں،
खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं। नाम निकला है राशिद भाई। क्या तोहफा चाहिए राशिद भाई? जल्दी। चादर। चादर कौन सी? सफ़ेद? ब्राउन? ब्राउन चादर। सवाल पर आएगी। ये कलाम किन बुजुर्ग का है? पर्दा रुखे अनवर से जो उठा शब मेराज, जन्नत का हुआ रंग। इनकी बारी है ना, चलें, आपने बुकिंग करवा ली, अगर आपको नहीं आया तो उधर चले जाएंगे। जन्नत का हुआ रंग दुबाला शब मेराज। सूफी जमीरुर रहमान साहब का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब एक और मज़ीद हम पर्ची निकाल रहे हैं और ये देखते हैं किसके नाम की है। कामरान बापू जी, कामरान तोहफा डिसाइड करें जल्दी। मिट्टी के बर्तन। इमामा शरीफ। इमाम शरीफ के साथ मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। बताइए इकामत यानी तकबीर किसने कही थी? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु। सुभान अल्लाह, बुकिंग हो गई है जी। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। इमामत आपको तोहफा दिया रहा है जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने। अच्छा जी, एक और पर्ची निकाल रहे हैं, देखते हैं किसके नाम की निकलती है पर्ची। आसिफ भाई, अब आपका हक है पूरा पूरा। तोहफा बताइए। सूट भी है? इमाम शरीफ तो चला गया। बाबू क्या क्या है? और मेमोरी कार्ड है, USB है, सूट है, जग गिलास है, सुन्नत बॉक्स है। सूट चलिए सूट की जानिब जा रहे हैं। अब सूट की जानिब देखते हैं क्या सवाल है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का कोई ऐसा शेर सुनाइए जिसमें 6 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह आता है। वो जो कमाल अल्लाह अल्लाह, वो हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह, वो जो कमाल अल्लाह अल्लाह, वो हुस्नो जमाल अल्लाह अल्लाह, वो इस्सो जलाल अल्लाह अल्लाह। हाँ बोलो वो इस्सो जलाल अल्लाह अल्लाह, मेराज को दूल्हा जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अदनान शेख अत्तारी जी। अदनान भाई सूट जी इंशाल्लाह। हाँ, अब तो सूट मिल जाना चाहिए। ये शेर किस कलाम का है? वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। बुकिंग करवा दी है आसिफ भाई ने। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है, जैसी तरस के बगैर। तुम ज़ात खुदा से न जुदा हो न खुदा हो, अल्लाह को मालूम है कि जानी क्या हो। जी आसिफ भाई, मुश्किल हो गया। कमाल है। अगर किसी को नहीं आया तो फिर अदनान भाई को एक और मौका देंगे, ठीक है? ये सही है, ये शायद मुश्किल हो गया। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान के, जान है तो जान है। जी नहीं आया जी। देखिए आपको कोई तोहफा नहीं मिला, कानून कोई तोहफा नहीं मिला, आपको कोई नहीं मिला, मौका ज़रूर मिला। अच्छा, ये अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अब हम सवाल आपके लिए चेंज कर देते हैं, आपको एक और मौका दे रहे हैं। ये शेर किस कलाम का है? शब असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद। जी जी, अदनान भाई को मौका देंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत है। सूट मिल गया अदनान भाई, आपको मुबारक, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, मरहबा। एक और पर्ची निकाल रहे हैं माशाअल्लाह। आसिफ भाई, आपकी जानिब दोबारा फिर सूट। आप सूट भी मौजूद जी है? बाबू, फिर नहीं, सूट। चादर है, चादर तो नहीं चलेगी आपके पास, देख लिएगा चलें सिलसिले के बाद। मुझे चादर आपके पास आके, सूट चाहिए ना आपको? ठीक है, सूट ये आपका वो रखा हुआ है, अब चादर मिलेगी। चलें, चलें अब चादर में। क्या है, क्या चाहिए आसिफ भाई? सूट। सूट चाहिए भाई, भाई सूट लेके जा रहे हैं आज तो। चलें जी, अमीर सुन्नत का कोई ऐसा शेर सुनाई जिसकी इब्तिदा लफ्ज़ मेराज से होती है। मदीना। बुकिंग करवा दी है राशिद भाई ने जी। मेराज से होती है। मेराज लफ्ज आएगा या मतलब? मेराज से इब्तिदा होती है उस शेर की। लफ्ज तो नहीं है ना? लफ्ज़ है ना, मेराज से। लफ्ज़ अच्छा, मेराज ही लफ्ज शुरू से आसान है, बहुत आसान है। दो उम्मीदवार हैं, राशिद भाई की पहले लब्बैक की आवाज़ है।
امام صاحب نہیں ملا کچھ بھی؟ باپو لفظ جو ہے شروع کا لفظ ہی معراج ہے. معراج ہو، معراج سے آغاز ہوتا ہو. شروع کا لفظ ہی معراج شروع کا. ہے. شعر امیر معراج کی شب تو یاد رکھا تو پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، تو عطار اسی امید پہ گئے. عطار اسی امید پہ گئے، دل اپنے گزارے جاتے ہیں. وقت بہت کم ہے. ٹھیک ہے راشد بھائی آپ کا نام آیا ہے، بتائیے جلدی بکنگ کروائیے. کیا بچا بھائی یو ایس بی ہے، میموری کارڈ ہے، سنت باکس ہے، جگ گلاس 2. گھر میں جائیں پانی پئیں مزے مزے سے. جگ گلاس جگ گلاس ہے. گلاس کے اندر آپ کے لیے سوال یہ ہے، شک صدر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا. آپ کوئی بھی 2 مواقع بیان کر دیں، آسان ہے آپ کے ایک لیے. تو معراج کے لیے، معراج کے موقع پر کیا گیا 10 سال کی عمر میں، اور ایک آقا علیہ السلام کا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وقت. ہیرا میں. جواب بالکل درست ہے، اور یہ جگ گلاس آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کس کے نام کی پرچی نکل رہی ہے. دو چاہیے. ہاں سب کے 2 نام ہی ہیں. عدنان شیخ ماشاء اللہ، عدنان شیخ اتاری جی. میموری کارڈ ہے، یو ایس بی اور سنت باکس. سبھی دے دوں. یو ایس بی لیں گے. چلیں اس کے اندر بیانات ہیں بڑے پیارے پیارے، اور سوال یہ ہے پہلا مصرع سنانا ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. بکنگ کروا دی امام صاحب نے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. امام صاحب کی بکنگ ہے تیار. اپنے ہاتھوں سے دے دیں. ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے دے دیں. ہاں پہلے بتائیں نا ورنہ پھر ہے. جی اسی کی جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. آئے گی آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جی وہ سرور کشور رسالت جو عاشی پر جلوہ گر. نہیں یہ نہیں ہے. اسی شعر کا جو پہلا مصرع اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نہیں آ رہا تو پھر عدنان شیخ آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا. اس کو آسان کر دیتا ہوں. اس میں آتا ہے اول. وہی ہے اول، وہی آخر. آ گیا نا اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی. یو ایس پی آپ کے پاس ہے. چلیں جی مبارک ہو، آسان کر دیا آپ کے لیے. جی اب پرچی نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا نام نکل رہا ہے. کامران اتاری سنت باکس. اس شعر کا مطلب بتائیے. یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں. بکنگ کروا دیے. یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں، اور یہی تو ہنستے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں. نہیں، یہی تو روتے ہوئوں کو چلیں جی ہنسانے آئے ہیں. چلیں جی. یہ شعر جو ہے کس کلام کا ہے؟ وہ آسان کر دیتا ہوں. نور ہے زمانہ صبح شہید. یہ کس شہنشاہ والا کس شہنشاہ ہے؟ یہ میں نے باپو سارے باپو تو بس یہ ہے کہ آخری ہے، اور آخری نام کس کا رہ گیا؟ اویس بھائی شاید آپ کا نام ہے آخری، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو اینڈ کریں گے. اویس بھائی آخری میموری کارڈ. اور اس کے لیے سوال یہ ہے کوئی ایسا شعر سنائیں جس کی ابتدا اور انتہا میں لفظ ہیں آتا ہو. ابتدا انتہا میں ہیں آتا ہو. ہیں سے شروع ہو اور ہیں پہ اینڈ ہو گیا نا. پوچھ لیں. لبیک. جی نہیں کہہ دیا مدینہ امام صاحب نے کہہ دیا لبیک. جی ہو سکتا نا جلدی بتا دیں بغیر ترس میں. ہے انہی کے دم سے دونوں عالم میں بخار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہیں آ رہے ہیں آپ. جی مدینہ. جی میں نے یا الہی جگہ تیری عطا کا ساتھ. یا الہی سے شروع ہو رہا ہے نا. وہ کمال ہے اس میں حضور ہے. اور علم خلد سے جاتے ہیں. سب حور و ملک. تو سلسلے کا بھی اختتام ہوا. چلیں جی یہ اثار کا جذبہ بھی پایا جا رہا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے